اگر 4 بار چلہ تبلیغ میں لگائے تو 1 حج کا ثواب ہے، نہیں 50 حج کا ملنا چاہیے بلا عمرہ۔ پتہ نہیں ہے آپ لوگ ایسا کرتے ہیں یا کہتے ہوئے سنا گیا ہے، لکھتے ہیں کتابوں میں۔ ہم جب آئے تھے مدینے میں پڑھنے شروع میں تو شیروانی وغیرہ پہن کر کے، چھوٹی عمر تھی، پہلی صف میں بیٹھتے تھے، قرآن والے صاحب نے تاکید کی تھی کہ قرآن جا کے یاد کرنا، تو الحمدللہ وقت نہیں جائے گا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کے لوگ نکل جاتے تھے بازار میں، 1 ریال کی کیتلی لے کر کے 2 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے چائے پینے میں، پکوڑی بھی ملتی تھی وہیں، پکوڑی نہیں کیا کہتے اس کو، تامیہ اور سب۔ میں الحمدللہ کبھی نہیں گیا اس میں، حرم میں بیٹھا رہتا تھا۔ تو جو سب سے بڑے ہیں تھے جماعت تبلیغ کے، اس وقت مجھے نام یاد نہیں لیکن شکل پورے طور پر ذہن میں ہے، آئے اور بیٹھے تو کہتے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے؟ ہم نے کہا کہ انڈیا سے، یو پی سے، بستی سے، تو آپ ہمارے ساتھ نکلیے۔ نہیں آپ نکلتے ہیں کہ نہیں تبلیغ کے لیے؟ تو ہم نے کہا اسی نام سے تو نکل کر کے آئے ہیں ہندوستان سے۔ کہا نہیں یہ تبلیغ نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، گمراہی بڑھتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی کھل کر کے پہلی صف میں بیٹھ کر کے روزانہ کلام پاک یاد کرتا تھا، آ کر کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ نکلیے۔ میں پہلے سے اچھی طرح جانتا تھا، بہت مطالعہ کیا تھا الحمدللہ۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، سنت کے خلاف ہی کام کرتے ہیں جو ان کو بتا دیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک نہیں دوسرے دن آئے، تیسرے دن ایک اور آدمی آئے، اب نئے آدمی کو دیکھ کر کے وہ کھینچتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اگر نکلوں اور کوئی چیز غلط دیکھوں یا کسی چیز کے ڈسکس کرنا ہو تو آپ اجازت دیں گے؟ اس کی اجازت نہیں، بولنے کی اجازت نہیں۔ گویا جیسے کہتے ہیں پیری اور مریدی میں کہ مرید کو چاہیے پیر کے ہاتھ میں کلمیت بید الغاسل، جس طرح مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں جیسا الٹ پلٹ کرے مردے کو بولنے کا حق نہیں، اسی طرح بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ، اور ایسے ہی چلتے بھی ہیں۔ یہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ معاف کرے۔ سب سے برکت کی چیز آدمی زندگی سادی گزارے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ یقیناً تمام خطروں سے محفوظ۔